اور کراچی کے علاقے مائی کلاچی میں ماں اور 3 بچوں کے قتل کا ملزم گرفتار۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزم منصور حسین نے تفتیش کے دوران قتل کا اعتراف کر لیا۔ ملزم منصور حسین نے پولیس کو بیان میں بتایا خاتون تعویذ کرتی تھی، تعویذوں سے پریشان ہو کر انیلا اور بچوں کو قتل کیا۔ وینزویلا میں آپریشن کا مقصد ڈکٹیٹر مادورو کو انصاف کے کٹہرے میں لانا ہے۔ امریکہ کے پاس مادورو کے جرائم کے شواہد ہیں۔ آپریشن کر کے وینزویلا کے عوام کو عامر سے آزادی دلا دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی پریس کانفرنس، کہا امریکہ وینزویلا کے انتظامات عارضی طور پر سنبھالے گا۔ امریکی سلامتی کو کوئی خطرہ ہوا تو بھرپور کارروائی کریں گے۔ صدر ٹرمپ نے وینزویلا کے گرفتار صدر کی تصویر پوسٹ کر دی۔ امریکہ کا وینزویلا پر حملہ، صدر اور اہلیہ کو اٹھا لیا۔ امریکی ڈیلٹا فورس کے ہیلی کاپٹروں نے کراکس میں صدارتی محل پر رات گئے دھاوا بولا۔ وینزویلا میں ایمرجنسی نافذ، فضائی حدود بند۔ وزیر دفاع نے ملک بھر میں فوجی دستوں کی فوری تعیناتی کا اعلان کر دیا۔ کہا امریکہ ہمیں زیر نہیں کر سکتا، بھرپور مزاحمت کریں گے۔ وینزویلا پر حملہ، نیو یارک کے میئر زہران ممدانی کی تنقید۔ کہا ایک خود مختار ملک پر یک طرفہ حملہ کرنا عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے۔ رجیم چینج کی یہ کوشش صرف بیرون ملک نہیں، نیو یارک کو بھی متاثر کرتی ہے۔ نیو یارک میں وینزویلا کے ہزاروں شہری مقیم ہیں، ان کی سلامتی ہماری ترجیح ہے۔ روس، چین اور فرانس کا بھی سخت رد عمل۔ چین نے امریکی حملے کی مذمت کر دی۔ کہا امریکہ دیگر ملکوں کی خود مختاری کی خلاف ورزی بند کرے۔ روس نے امریکہ سے وینزویلا کے صدر اور ان کی اہلیہ کی رہائی کا مطالبہ کر دیا۔ فرانس کا معاملہ سلامتی کونسل میں اٹھانے کا اعلان۔ نائب وزیر اعظم کے عالمی رہنماؤں سے رابطے، اسحاق ڈار کا یو اے ای کے وزیر خارجہ شیخ عبداللہ بن زائد کو ٹیلی فون۔ خطے کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال، مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ کہا مکالمہ اور سفارتکاری کے نتیجے میں زمینی حقائق میں بہتری آئی۔ اسحاق ڈار کا ترک ہم منصب سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، خطے میں مسائل کے حل کے لیے فریقین کی کوششوں کو سراہا۔ برزل پاس میں برفانی تودہ گرنے سے کیپٹن سمیت 3 اہلکار شہید۔ کیپٹن نسمت کی سربراہی میں ٹیم برف ہٹانے کے کام میں مصروف تھی۔ رات 2 بجے کلیئرنس آپریشن کے دوران ٹیم برفانی تودے کی زد میں آئی۔ آئی ایس پی آر کا کہنا ہے آپریشن کے دوران 4 افراد ملبے تلے دب گئے تھے جنہیں نکال لیا گیا۔ شہداء نے دشوار گزار اور انتہائی سخت موسم میں فرائض کی انجام دہی کے دوران جان قربان کی۔ اور پاک فضائیہ کا جدید ترین تیمور ویپن سسٹم کا کامیاب تجربہ۔ تیمور ایئر لانچ کروز میزائل زمینی اور سمندری اہداف کو 600 کلومیٹر تک نشانہ بنا سکتا ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق روایتی وار ہیڈ اور جدید نیویگیشن اور گائیڈنس سسٹم سے لیس تیمور میزائل کم بلندی پر پرواز کرتا ہے۔ ایران میں مہنگائی کے خلاف مظاہروں میں شدت آ گئی، 8 افراد ہلاک، متعدد زخمی، تعلیمی اور سرکاری ادارے بند۔ اقوام متحدہ کا ہلاکتوں پر اظہار تشویش، مظاہرین کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کا مشورہ۔ ایران کے سپریم لیڈر کا کہنا ہے حکومت مظاہرین سے بات چیت کے لیے تیار ہے، سازشی عناصر کو سزا دی جائے گی، امریکی دباؤ کے آگے کبھی نہیں جھکیں گے۔ وزیر خارجہ عباس عراقچی نے صدر ٹرمپ کا بیان غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا۔ کہا خود مختاری کی خلاف ورزی پر مسلح افواج کو معلوم ہے کہ کہاں نشانہ بنانا ہے۔ گزشتہ روز صدر ٹرمپ نے کہا تھا اگر مظاہرین کو قتل کیا گیا تو امریکہ مدد کو آئے گا۔ سابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے مظاہرین میں موساد کے ایجنٹوں کی موجودگی کا اعتراف کر لیا۔ پومپیو نے ایکس پر لکھا ایرانی مظاہرین اور ان کے ساتھ چلنے والے موساد ایجنٹس کو نیا سال مبارک۔ ایرانی حکومت کے 47 برس اور ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر، کیا یہ محض اتفاق ہے؟ نے بھارتی وزیر خارجہ کے غیر ذمہ دارانہ الزامات کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، علاقائی عدم استحکام میں اپنے کردار سے توجہ ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے فروغ میں بھارت کی مداخلت حقیقت ہے۔ کلبھوشن یادو پاکستان کے خلاف ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کی واضح مثال ہے۔ سنتاس معاہدہ نیک نیتی سے بھاری قیمت ادا کر کے طے پایا تھا، اس کی یک طرفہ خلاف ورزی سے علاقائی استحکام کو نقصان پہنچے گا۔ پاکستان معاہدے کے تحت جائز حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات کرے گا۔
इंतहा पसंदों ने भारत की अक़लियतों पर जमीन तंग कर दी। बीजेपी के जुनूनी रहनुमा मसीही बिरादरी पर भी मजालिम ढाने में मसरूफ। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सबसे बड़ी जमहूरियत के दावेदार भारत का बदनुमा चेहरा दिखा दिया। लिखा, क्रिसमस पर हर उस भारतीय रियासत में मसीहियों पर हमले हुए जहां मोदी की बीजेपी हुक्मरान। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत में अक़लियतें महफूज नहीं, हिंदुत्वा की सोच और इंतहा पसंदी आलमी बिरादरी के लिए खतरा बनती जा रही है। खेलदास कोहिस्तानी ने कहा, मोदी राज में भारत में नफरत को परवान चढ़ाया गया। भारत में मुसलमानों, मसीही बिरादरी और सिखों के साथ जो हो रहा है शर्मनाक है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान में हर तरफ क्रिसमस मनाया गया जबकि भारत में मसीही बिरादरी को रोका गया। मोदी सरकार की फिर क्रिकेट में मुदाखलत। आईपीएल में मुंतखब होने वाले बांग्लादेशी फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को लीग से बाहर कर दिया। बीजेपी रहनुमा ने मुस्तफिज को एयरपोर्ट से बाहर ना निकलने देने की धमकी दी थी। मुस्तफिज को मुंतखब करने पर शाहरुख खान भारत में गद्दार करार। यूएई के शाही खानदान की अहम शख्सियत शेख अहमद बिन खलीफा सईद अल मखदूम की कराची आमद। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह ने एयरपोर्ट पर पुरतफाक इस्तकबाल किया। शेख अहमद बिन खलीफा सईद अल मखदूम पाकिस्तान में चंद रोज क़याम के दौरान अहम शख्सियात से मुलाकात करेंगे। वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सिंध में सरमायाकारी के बेहतरीन मौके मौजूद हैं। यूएई और पाकिस्तान आयरन ब्रदर्स हैं, हर मुश्किल में साथ खड़े हैं। सुहेल आफरीदी को सिक्योरिटी भी देंगे और प्रोटोकॉल भी। वजीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं, वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा हमारे मेहमान होंगे। अगर वो सिंध असेंबली आना चाहें तो खुशामदीद कहेंगे, खाने और चाय की दावत देंगे, भरपूर मेहमान नवाजी की जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा के हुक्काम ने कहा, सिक्योरिटी नहीं चाहिए लेकिन हम भरपूर सिक्योरिटी देंगे। पुरअमन एहतजाज करना सबका आईनी हक है, हम तंग नहीं करेंगे। हमारी दरख्वास्त होगी कोई पुरतशद्दुद एहतजाज या बदनज़मी ना की जाए। मुर्तज़ा वहाब ने कहा, सुहेल आफरीदी अवामी नुमाइंदे हैं, कराची आएंगे तो उन्हें अजरक पहनाएंगे और हसन अली होती मार्केट में बर्गर भी खिलाएंगे। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर दिए, गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नेशनल डायलॉग कमेटी का सियासतदानों, वकला और दानिशवरों का इजलास बुलाने का फैसला। रवां हफ्ते इस्लामाबाद में होने वाले इजलास के लिए फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी ने राब्ते शुरू कर दिए। फवाद चौधरी कहते हैं, कॉन्फ्रेंस का मकसद सियासी इशूज पर कौमी जमातों में हम आहंगी पैदा करना है। हमने जाती मफादात पर से पुश डालकर कौमी फरीजे को तरजीह बनाया है। जनरेशन जी सवाल करेगी तो हर सवाल का जवाब देना होगा। नौजवानों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जराइम में पार्टनर हैं। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, मरियम नवाज जवाब देंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का एक्सपो सेंटर कराची में खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर बात करने से मसला हल नहीं होगा, फैसला कुन जद्दोजहद के लिए निकलना होगा। पाकिस्तान में तब्दीली वो लाएंगे जिनके पास नजरिया है। एमक्यूएम ने कराची बचाओ मुहिम शुरू कर दी। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पाकिस्तान बचाना है तो पहले कराची को बचाना होगा। मुहिम के लिए सियासी और मजहबी जमातों से राबते किए जाएंगे। सनतकारों, मुख्तलिफ एसोसिएशंस और ताजिर बिरादरी से भी बात करेंगे। तमाम स्टेक होल्डर्स को कराची बचाओ मुहिम में शामिल किया जाएगा। कराची में तबाहाल सड़कें, खुले मैनहोल, तेज रफ्तार हैवी ट्रैफिक और पानी के मसाइल हैं। हमारी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। 23 अगस्त 2016 को जो फैसला किया वही हमारा जवाब है। सिर्फ एमक्यूएम पाकिस्तान है, कोई अमेरिका, जापान या लंदन नहीं। तासुब की आड़ में कराची को नजरअंदाज किया जाता रहा। बिलावल भुट्टो की जानिब से कमान संभालने के बाद बेहतरी आई। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, रवां साल कराची में 46 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। तरक्याती काम होते हुए दिखाई देंगे। नेमतुल्लाह खान और मुस्तफा कमाल के दौर में असासे बेचे गए। कराची में माई कोलाची फाटक के करीब से मिली 4 लाशों की शनाख्त हो गई। खातून का नाम अनीला था, बहन ने शनाख्त किया।
دیگر 3 لاشیں اس کے بچوں کی ہیں جنہیں کونین زہرا، کشور زہرا اور حسنین کے نام سے شناخت کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے خاتون طلاق یافتہ تھی، چاروں کھارا در کے ایک ہوٹل میں رہائش پذیر تھے۔ کئی دن پرانی لاشیں گزشتہ رات خشک مین ہال سے ملی تھی۔ پولیس نے خاتون کے سابق شوہر مختار علی کو مشکوک قرار دے دیا۔ پشاور میں اسکول گیمز کے دوران بنوں کا کھلاڑی بری طرح زخمی ہو گیا۔ فرسٹ ایئر کے طالب علم لائر شاہ ہائی جمپ میں لینڈنگ میٹ درست نہ رکھنے کی وجہ سے زمین پر گرے۔ نوجوان ایتھلیٹ کو کمر میں شدید چوٹ آئی۔ لائر شاہ کو بنوں کمبائنڈ ملٹری ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا۔ T20 ورلڈ کپ کے لیے پاکستان کا 20 رکنی ابتدائی اسکواڈ ICC کو بھجوا دیا گیا۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی اور حارث رؤوف شامل۔ عثمان خان بطور کیپر پہلا انتخاب۔ محمد رضوان، سفیان مقیم، عباس آفریدی اور حسن نواز ابتدائی اسکواڈ کا حصہ نہیں۔ 20 میں سے 15 حتمی کھلاڑیوں کا انتخاب ہیڈ کوچ مائک ہیسن کریں گے۔ دورہ سری لنکا کے بعد ورلڈ کپ اور آسٹریلیا کے لیے اسکواڈ فائنل کیا جائے گا۔ T20 ورلڈ کپ 7 فروری سے بھارت اور سری لنکا میں شیڈیول ہے۔ ملک کے بالائی علاقوں میں برفیلے مناظر، غضب کی ٹھنڈ۔ کالا میں درجہ حرارت -4، مالم جبہ میں -2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ خون جما دینے والی سردی میں سیاحوں کا ہلہ گلہ جاری۔ گلگت کی وادی نلتر کا حسن برف باری سے نکھر گیا، سردی بھی بڑھ گئی۔ چترال میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ ٹھنڈے ٹھار موسم میں بڑوں کے ساتھ بچوں کے بھی مزے آ گئے۔ بلوچستان بھی یخبستہ ہواؤں کی لپیٹ میں۔ قلات کا درجہ حرارت -6، کوئٹہ کا -3 تک جا پہنچا۔ مری میں برف باری میں منچلوں کے خطرناک کرتب کی ویڈیو وائرل۔ مری ایکسپریس وے پر ڈرفٹنگ نیو ایئرز نائٹ پر کی گئی۔ موٹر وے پولیس کو ملزمان کی تلاش۔ رواں سال کا پہلا سپر مون، پاکستان بھر میں بھرپور مظاہرہ۔ سپر مون پورے چاند سے 6 سے 7% بڑا اور 10% زیادہ روشن ہے۔ پاکستان میں 5:51 سے سپر مون نظر آیا۔ رواں برس کے پہلے سپر مون کو وولف مون کا نام دیا گیا۔